دوستو، سلطان تغرل کی وفات کے بعد خانہ جنگی کیوں شروع ہوئی؟ سلطان الپرسلان نے مشکل حالات پر کیسے قابو پایا اور سلطان کیسے بنا؟ سلطان الپرسلان نے بغاوتوں کو کیسے کچلا؟ سلطان الپرسلان نے اپنے باغی چچا قتلمش، اپنے بھائی سلیمان موسیٰ بیگو اور سلطان تغرل کے وزیر امید الملک قندوری کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ موضوعات آج کی ہماری اس ویڈیو کے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تاریخی اور دیگر معلوماتی ویڈیوز کا لنک سب سے پہلے مل سکے۔ سلطان تغرل اپنے بھتیجے الپرسلان سے بہت محبت کرتا تھا۔ سلطان تغرل نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں کو یہ تاثر دے رکھا تھا کہ الپرسلان ہی اس کا ولی عہد ہوگا، کیونکہ الپرسلان بہادر، سمجھدار اور ہر لحاظ سے ایک سلطان بننے کے قابل تھا۔ سلطان تغرل نے اپنے بھائی چگری کی وفات کے بعد الپرسلان کی سوتیلی ماں، جو چگری کی بیوی اور سلیمان کی حقیقی والدہ تھی، سے شادی کر لی۔ سلطان تغرل نے سلیمان اور اس کی والدہ کے بار بار اصرار پر سلیمان کو ولی عہد نامزد کرنے کی وصیت کر دی، حالانکہ وہ سلطان الپرسلان کو ولی عہد نامزد کرنا چاہتا تھا۔ وزراء اور عوام بھی الپرسلان کو اس کی بہادری، عقل مندی، دلیری، فیصلہ کرنے کی جرت اور بصیرت کی وجہ سے پسند کرتے تھے۔ سلطان تغرل کی وفات کے بعد وزیر امید الملک نے رے شہر میں سلیمان کے نام کا خطبہ پڑھایا، کیونکہ وزیر امید الملک سلیمان کو سلطان بنانا چاہتا تھا اور سلطان الپرسلان کی مخالفت کرتا تھا، جس پر سلطنت میں ہلچل مچ گئی۔ وزراء اور عوام دو حصوں میں بٹ گئے۔ زیادہ تر وزراء اور عوام الپرسلان کے سلطان بننے کے خواہش مند تھے۔ سلطان الپرسلان کے حمایتی وزراء قزوین شہر میں متحد ہو کر گئے اور سلطان الپرسلان کے نام کا خطبہ جاری کروایا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر امید الملک نے سلیمان کے نام کا جاری کردہ خطبہ تبدیل کر کے الپرسلان کے نام سے جاری کروا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر سارے وزراء نے الپرسلان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو اس کی کوئی حیثیت نہ رہے گی۔ وزیر امید الملک کی ان حرکات کی وجہ سے سلطنت میں بغاوت شروع ہو گئی اور کنٹرول کسی ایک کے قابو میں نہ رہا۔ سب سے بڑی بغاوت صفانیان اور ختلان سے اٹھی، جہاں کا والی قتلمش بن اسرائیل تھا، جو کہ چگری اور سلطان تغرل کا چچا زاد بھائی تھا۔ سلطان تغرل کی وفات کا سن کر اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر رے شہر کی جانب بڑھا۔ اسی دوران ہرات کے والی موسیٰ بیگو نے بھی بغاوت کر دی، جو ہرات اور اس کے گرد و نواح میں بادشاہت کا خواہش مند تھا۔ یہ وقت سلجوق سلطنت کے لیے بہت نازک وقت تھا، کیونکہ اس وقت سلجوق کی چار بڑی قوتیں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے سر ابھار رہی تھی۔ ایک خود سلطان الپرسلان، جو اپنے لشکر کے ساتھ مرو کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا۔ دوسرا سلیمان، جو سلطنت کے وزیر امید الملک قندوری کے ساتھ رے شہر میں مقیم تھا۔ تیسرا شہر ختلان کا والی قتلمش، جو بادشاہت سے کم کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اور چوتھا ہرات کا والی بیگو تھا۔ اس موقع پر الپرسلان نے بڑا دانشمندانہ اقدام کیا۔ الپرسلان نے سلیمان، وزیر سلطنت امید الملک اور ہرات کے والی بیگو کو نظر انداز کر کے قتلمش کے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، جو رے شہر کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ الپرسلان کے اس فیصلے کو وزراء سمیت اس کے بیٹے ملک شاہ اور نظام الملک نے بھی پسند کیا اور طے پایا کہ لشکر لے کر مرو شہر سے نکلا جائے اور قتلمش بن اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے۔ الپرسلان اس خانہ جنگی اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی خون ریزی کا خواہش مند نہ تھا، کیونکہ الپرسلان جانتا تھا کہ اگر ٹکراؤ ہوتا ہے تو دونوں جانب مسلمانوں کا ہی نقصان ہوگا۔ الپرسلان نے قاصدوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں یہ جنگ نہیں چاہتا، آپ بغاوت اور سرکشی چھوڑ دیں، جس صوبے یا علاقے کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی نشاندہی کریں اور میں آپ کو اس کا حکمران بنا دوں گا۔ مگر قتلمش نے الپرسلان کا پیغام پڑھ کر بڑی بیزاری اور غصے کا اظہار کیا۔ پھر ان قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تغرل میرا چچا زاد بھائی تھا، اس کے مرنے کے بعد بادشاہت پر میرا زیادہ حق ہے۔ الپرسلان کو جا کر کہو کہ تم بغاوت اور سرکشی چھوڑ دو، جو علاقہ پسند کرتے ہو میں تمہیں اس کا حاکم مقرر کر دیتا ہوں اور اسے اپنا ولی عہد نامزد کر دوں گا۔ اگر الپرسلان نے میری پیشکش قبول نہ کی تو پھر میرے اور اس کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ جب قاصد واپس الپرسلان کے پاس پہنچے تو الپرسلان اپنے چچا قتلمش کا فیصلہ سن کر بڑا مایوس ہوا۔ الپرسلان نے قاصدوں کا پیغام سنتے ہی اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور قتلمش کے لشکر کے قریب جا کر پڑاؤ کیا۔ قتلمش اس خوش فہمی میں تھا کہ الپرسلان قتلمش کا لشکر دیکھ کر اپنا ارادہ ترک کر دے گا اور اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، مگر قتلمش الپرسلان کی بہادری، شجاعت اور دلیری سے واقف نہ تھا۔ الپرسلان نے قتلمش کے سامنے پڑاؤ کرنے کے بعد گفتگو کا کوئی سلسلہ شروع نہ کیا، بلکہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا۔ صورتحال کو دیکھ کر قتلمش ہکا بکا رہ گیا اور مقابلے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگا۔ دامگان شہر کے نواح میں دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے۔ خود مسلمان ہی مسلمانوں پر حملہ آور تھے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی ایک ہولناک جنگ تھی۔ نتیجتاً قتلمش کو بدترین شکست ہوئی اور خود جنگ میں مارا گیا۔
اس کے لشکری بھاگ گئے. جن لشکریوں نے ہتھیار ڈال دیے اور امان کی طلب کی، سلطان الپرسلان نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا. معاف کر دینے کی وجہ سے لوگ بغاوت چھوڑ کر الپرسلان کے مطیع و فرما بردار بن گئے. جنگ کے بعد قتلمش کی لاش کو تلاش کیا گیا. لاش کو دیکھ کر الپرسلان خود پر قابو نہ رکھ سکا اور رونے لگ پڑا. قتلمش کی لاش کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا. الپرسلان اپنے راستے کی ایک رکاوٹ تو ختم کر چکا تھا اور اس کا لشکر بھی تعداد میں زیادہ ہو چکا تھا. قتلمش کو شکست دینے کے بعد الپرسلان نے بیگوں کو نظر انداز کیا اور ریش شہر میں سلیمان کی جانب پیش قدمی شروع کی. الپرسلان کی پیش قدمی کی خبر سن کر سلیمان اور اس کا وزیر امید الملک کندوری پریشان ہو گئے، کیونکہ قتلمش کا انجام پہلے سے سب دیکھ چکے تھے اور سلیمان الپرسلان کی بہادری اور جرأت مندی سے بھی خوب واقف تھا. سلیمان نے اپنے مشیروں، سالاروں، امراء اور وزیر امید الملک کو طلب کیا اور ان کے ساتھ مشاورت کے بعد سلیمان نے اپنی بادشاہت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور الپرسلان سے ٹکرانے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ قتلمش کا انجام دیکھ کر سارے وزراء، وزیر امید الملک اور خود سلیمان بھی خوف زدہ تھے. اس طرح الپرسلان رے شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا اور سلیمان کو معزول کر کے سلطنت سلجوق کا بادشاہ بن گیا. سلطان بننے کے بعد الپرسلان نے پہلا کام یہ کیا کہ وزیر امید الملک کندوری کو طلب کیا اور اس کی شر انگیزیوں کی بنا پر اسے نظر بند کر دیا گیا. بعد میں اس کا خاتمہ کر دیا اور نظام الملک توسی کو وزیر مقرر کیا گیا. الپرسلان نے اپنے راستے کی 2 بڑی رکاوٹیں ہٹا دی اور وزیر امید الملک کا بھی خاتمہ کر دیا. اب صرف ایک موسیٰ بیگو اپنی بغاوت پر ڈٹا ہوا تھا. الپرسلان نے رے شہر میں انتظامی معاملات کو درست کرنے کے بعد ہرات کا رخ کیا. جب بیگو کو سلطان الپرسلان کے لشکر کی خبر ہوئی تو بیگو بھی اپنا لشکر لے کر ہرات سے نکل پڑا. دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی. نتیجتاً بیگو کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور خود بیگو گرفتار ہوا. جب بیگو کو سلطان الپرسلان کے سامنے پیش کیا گیا تو بیگو سلطان الپرسلان کے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے لگا اور عہد کیا کہ تا عمر سلطان کا وفادار بن کر رہوں گا. سلطان الپرسلان نے رحم دلی کرتے ہوئے بیگو کو معاف کر دیا اور اس سے ہرات کا والی برقرار رکھا. اس طرح الپرسلان نے تمام بغاوتوں کو کچل دیا اور سلطنت سلجوقیہ کا واحد سلطان بن گیا. دوستو، اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.